اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 7 تا 11 میں تقسیم وراثت کے لیے عمومی احکام، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی سختی سے ممانعت اور تقسیم وراثت کے تفصیلی احکام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ جائیں اس میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے، اسی طرح ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ جائیں خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اس میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے، ہر ایک کا یہ حصہ مقرر شدہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور اگر ترکہ کی تقسیم کے موقع پر کچھ دور کے رشتہ دار اور یتیم اور مساکین موجود ہوں تو ان کو بھی ہدیے کے طور پر اس ترکے میں سے کچھ دے دو اور ان سے نرمی اور شیریں کلامی سے بات کرو۔ ترکے میں سے غیر وارثوں کو کچھ دینا یہ واجب نہیں، محض ترغیب ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے کمزور و ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو ان کو اپنے بچوں کے بارے میں کیسے کیسے اندیشے ہوتے، پس ان لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یتیموں سے سیدھی اور سچی بات کہنی چاہیے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک جو لوگ ظلم اور ناانصافی سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ پھر اگر صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو میت کے مال متروکہ میں سے ان سب لڑکیوں کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر صرف ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین۔ اور اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو میت کے مال متروکہ کا چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر اگر اس میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور صرف والدین ہی اس کے وارث ہوں
تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس لاولد میت کے 1 سے زائد بھائی بہن ہوں تو ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ سب تقسیم اس میت کی اس وصیت کو جو اس نے کی ہو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ کل مال کے 1/3 حصے کی غیر ورثہ کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ یہ مدد کے مستحق لوگ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور غیر رشتہ دار بھی، لیکن وارثوں کا حصہ مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ تم اپنے باپ اور بیٹوں کے متعلق یہ نہیں جانتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے معاملے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔